ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خير خلق الله اما بعد معزز مکرم حاضرین و سامعین، خالق کائنات خالق لم یزل نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ، اپنے قریبی رشتہ دار، یتیم اور مساکین، والجار ذی القربى والجار الجنوبی، اور اپنے رشتہ داروں میں سے جو آپ کے قریب رہتے ہیں، پڑوس میں رہتے ہیں، والجار الجنوبی، اور وہ تمہارے پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار تو نہیں ہیں، اجنبی ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، احسان والا معاملہ رکھو، والصاحب بالجنب، اور تمہارے وہ ساتھی جو تمہارے رشتہ دار نہیں ہیں، جو تمہارے پڑوسی نہیں ہیں، مگر تمہارے ساتھ ایک جگہ پر کام کرتے ہیں، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وما ملکت ایمانکم، اور جو لونڈیاں تمہارے قبضے میں ہیں ان کے ساتھ بھی احسان والا معاملہ کرو، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو کسی کا حق کھاتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں۔ معزز مکرم حاضرین و سامعین، یہ آیہ مبارکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی عبادت کے اندر
اللہ وحدہ لا شریک کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو، کیونکہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی ہے، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں بلکہ حرام ہے، کفر ہے۔ اگر کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے کفر ہے کہ رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود مان لے، رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا خالق اپنا مالک مان لے، رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنی اس جبین ناز کو جھکا دے، اس کے سامنے اپنی سب سے مکرم و معزز پیشانی جو اللہ تعالیٰ نے عزت کا معیار رکھا ہے اسے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکائے اور زمین پر رگڑے کسی اور کے سامنے، فرمایا نہیں وَاعْبُدُ اللَّهَ، تم اللہ کی عبادت کرو، عبادت صرف رب کی ہے، کسی اور کی عبادت نہیں ہے۔ رب کے علاوہ جو کوئی بھی ہے، رب کا غیر جو کوئی بھی ہے، اس کی عبادت جائز نہیں، چاہے وہ انبیاء و رسول ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی مخلوقات ہوں یا جمادات ہوں، کوئی بھی ہو، رب کے علاوہ کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے سورہ اخلاص میں فرمایا محبوب آپ کہہ دیجئے، آپ ان سے فرما دیجئے۔ یہ محبوب کو کہنے کا مقصد کیا تھا کہ اللہ نے ڈائریکٹلی کیوں نہیں فرمایا کہ هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد؟ اگر وہ رب قرآن کریم کے اندر یہ فرما دیتا، جس طرح سے بہت سی آیات مبارکیں ہیں جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت کو بیان کیا ہے، اپنی وحدانیت کو بیان کیا ہے، مگر اس کے اندر رب تعالیٰ نے لفظ قل سے اپنے حبیب کو حکم دیا ہے، حبیب آپ فرما دیجئے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ۔ ایک اور آیت میں فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نام سے ابتدا فرمائی، فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ تبارک و تعالی نے چاہتا تو فرما سکتا تھا کہ محبوب آپ نہیں، ہم ڈائریکٹلی ان سے مخاطب ہیں، فرمایا هو اللہ احد نہیں، بلکہ فرمایا قل، محبوب آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد کہ وہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، بے نیاز ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ کسی سے جنا گیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو وہ عزت و اکرام عطا کیا ہے کہ جس طرح سے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو جبرائیل امین آپ کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں هل تعرف یا محمد